اب جس ہستی کا ذکر کرنا ہے لفظ چھوٹے ہیں، وہ ہستی بڑی ہے۔ مجھ جیسا نکما نالائق ان کا نام لیتے ہوئے بھی 100 بار سوچے کس ہستی کا نام۔ یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، میرے نبی کے نواسے، ان کا نام نامی اسم گرامی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرے پھول ہیں، حسن حسین میرے اونچی پھول میں کس کی خوشبو ہوتی ہے؟ جڑ کی ہوتی ہے نا، اصل کی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ان سے خوشبو آئے گی تو رسول کی خوشبو آئے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، حضور اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گود لیا کرتے تھے، کھجور کا نرم حصہ، کھجور کے اندر نرم حصہ تھوڑا سا بچوں کے منہ میں ڈال دیتے تھے، جس کو آپ اردو والے گھٹی کہتے ہیں، عربی میں اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ حضور کے پاس بچے لائے جاتے تھے، حضور اسی طرح کھجور کا تھوڑا سا ٹکڑا بچے کے منہ میں یا شہد چٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین پیدا ہوئے، حضور نے فرمایا میرا بچہ مجھے میرے پاس لاؤ، آپ کی گود میں دیا گیا۔ میرے نبی نے ان کو گھٹی میں اپنی زبان دے دی، اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی، جس کی پہلی غذا لعاب رسول، کتنی شان ہوگی ان کی، کتنا مقام ہوگا ان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حرب۔ فرمایا بل ہوا حسین، حرب نہیں یہ تو حسین۔ عرب میں رواج تھا بچوں کے نام ڈرانے والے رکھتے تھے۔ کیا رکھتے تھے؟ ڈرانے والے، دشمن کو روبو۔ غلاموں کے نام میٹھے رکھتے تھے اپنی خوشی کے لیے، جیسے شیر کے نام پہ، سانپ کے نام پہ، بھیڑیے کے نام پہ، ڈرانے والے نام۔ حرب کے معنی جنگجو، جنگ کرنے والا۔ حضور نے فرمایا نہیں یہ تو حسین ہے، تو بہت پیارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان کو گھٹی دی، اذان بھی دی، حضور نے ہی ان کو اپنا لعاب چٹایا۔ یہ میرے نبی ہیں جن کی چادر کی اللہ قسمیں یاد فرماتا ہے، یہ میرے نبی ہیں جن کی اداؤں کی اللہ قسمیں یاد فرماتا ہے۔ یہ میرے نبی اسی شہزادے کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں، نماز میں لے آتے ہیں، وہ سجدے کی حالت میں پشت پہ چڑھ جاتے ہیں، اللہ کا نبی سجدے کو لمبا کر دیتا، میں اٹھوں گا کہیں یہ گر نہ جائے، اسے تکلیف نہ ہو۔ فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ قرآن میں 2-3 نگینوں کا ذکر آیا ہے۔ سورہ رحمان میں پڑھو گے لؤلؤ اور مرجان، لؤلؤ اور اونچی، لولو موتی کو کہتے ہیں، مرجان کورل کو کہتے ہیں، سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ لؤلؤ اور مرجان لوگ کہتے ہیں ہیروں کے نام ہیں، جیم اسٹون کے نام ہیں، محبت والوں نے بھی کچھ بتایا ہے۔ لؤلؤ سے اشارہ امام حسن کی طرف ہے، مرجان سے اشارہ امام حسین کی طرف ہے۔ کبھی فرصت میں سمجھاؤں گا آپ کو یہ کون ہستیاں ہیں۔ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک
امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک میرے نبی کی تصویر تھے. خط توأم دہرائیے یہ لفظ. لکھنے میں تے واو الف میم توأم. یہ ایک کیلیگرافی لکھنے کا طریقہ ہے. سمجھاؤں. یہ دو کاغذ ہے. ایک حرف یہاں لکھوں گا, ایک حرف اس کاغذ پہ لکھوں گا. جب تک دونوں کاغذ جمع نہیں کیے جائیں گے وہ لفظ پڑھا جا سکتا. یہ ایک زمانے میں کوڈ ورڈز کا بھی طریقہ تھا, تحریر کا. آدھا ایک کے پاس ہے, آدھا ایک کے پاس ہے. جب تک دونوں جمع نہیں ہوں گے پڑھے جا سکتے نہیں. یہ امام حسن سر سے سینے تک, امام حسین سینے سے پاؤں تک. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. کیا مطلب کہ نبی کی پوری تصویر دیکھنی ہے تو ان دونوں شہزادوں کو دیکھ لیں. یہ کتنے پیارے ہیں میرے نبی کو, اللہ کی بارگاہ میں کتنے پیارے ہیں. یہ ہماری قوم, یہ ہمارے لوگ آج ان کو سلام کرنے کی بجائے, ان کی قدر کرنے کی بجائے ان پر بحث کرتے ہیں. افسوس ان لوگوں پر, تف ہے ان لوگوں پر, ان کی زندگی پر تف ہے کہ انہوں نے کچھ سمجھا نہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں, ارے پیار سے محبت سے کوئی ان کا نام لے لے تو بخشا جاتا ہے. معمولی ہستیاں نہیں ہیں یہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد انہی دونوں شہزادوں سے چلی ہے. اور اپنی برتھ ڈے مناتے ہو, سالگرہ مناتے ہو, یہ نبی کے شہزادے کی سالگرہ ہے. بڑی شان ہے, کروڑوں سلام ان پر. میں نے کہا نا مجھ سے بیان نہیں ہوتا, عقیدت کا جو مجھ پر غلبہ ہے, لفظ نہیں بن پاتے. وہ روانی میں کچھ کہہ جاؤں تو کہہ جاؤں, بس یہی کہوں گا ان پر کروڑوں سلام, ان پر کروڑوں سلام, ان پر کروڑوں سلام. اللہ ان کے صدقے ہم کو بلا حساب و کتاب بخش لے, اور اس سرزمین عراق کو یہود و نصارہ کے تسلط سے آزاد فرمائے. بڑی خدمات ہیں. وہ محسن ہیں ہمارے لیے محترم بھی ہیں اور محسن بھی ہیں. آج میں اور آپ مسلمان ہیں, انہوں نے دین کو بچایا ہے, دین کو اونچی گئی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں پرکار ہوتی ہے نا, پرکار کمپاس, اس کی نوک زمین میں گاڑ کے پینسل لگا کے دائرہ بناتے ہیں, تو وہ جو نوک مرکز میں سینٹر میں لگی ہے وہ ہل جائے تو کیا دائرہ صحیح بنے گا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں مادرِ آں مرکز پرکار عشق, مادرِ آں قافلہ سالار عشق. اے سیدہ فاطمہ, آپ کو پتا ہے آپ کس کی ماں ہے؟ جو عشق کی پرکاز کا مرکز ہے, جو عاشقوں کا قافلہ سالار. جس طرح پرکار کی نوک سینٹر سے ہل جائے دائرہ صحیح نہیں رہتا, آپ کا بیٹا کربلا میں اپنے آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا, دین کا دائرہ درست نہ رہتا. آج دین اپنی اصل حالت میں ہے تو یہ ان کی برکت ہے, ان کا صدقہ ہے. ان پر کروڑوں سلام. میں نے محبت سے چند جملے ان کی بارگاہ میں پیش کیے, اللہ کرے قبول ہو جائے. بہت پیار کیا کرو ان سے, یہ ہستیاں پیار کرنے کے لیے بنی ہیں, ان سے بہت پیار کیا کرو. پیار اتنا کرو کہ تمہیں لگے کہ بس وہی وہ ہوں, ہم نہ رہے. ہم نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں, اہل بیت سے بھی, مگر یہ تو بنے ہی پیار کے لیے ہیں. ان کا احترام کرنا ہے, بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے. اللہ تعالی خیر